बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी पे इस्तिखारा प्रोग्राम बराह रास्त आप देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा और दरूद व सलाम आक़िद व जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी आल के लिए इस्तिखारा प्रोग्राम में नाज़रीन आपकी लाइव कॉल्स शामिल की जाती हैं। आपके मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू नाचाकी नाइत्तिफ़ाक़ी जिस्मानी रूहानी जिन अमराज में आप मुब्तला रहते हैं, चाहते हैं कि कुरान और सुन्ना की रोशनी में आपका जो कि हल पेश किया जाए, आपको सवालात के जवाबात दिए जाएं, आपकी रहनुमाई की जाए। इसके लिए हमारे साथ स्कॉलर्स होते हैं जो आपको कुरान और सुन्ना की रोशनी में, अस्माउल हुस्ना की रोशनी में मसाइल का हल बताते हैं। मेरे साथ आज जो दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत, नौजवान मजहबी स्कॉलर अल्लामा साहिबजादा पीर हसानुल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। खुश आमदीद पीर साहब। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा साहिबजादा कासिम रसूल कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जनाब। नाज़रीन, आप लाइव कॉल्स के ज़रिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे डिस्प्ले है, कॉल कीजिए और आपके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आपके मैसेजेस के ज़रिए जो सवालात पहुँचे वो भी हम अपने स्कॉलर्स तक पहुँचाएँगे और आपकी लाइव कॉल भी हम शामिल करेंगे। जनाब अल्लामा पीर हसानुल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब मौजूद हैं। साहब फरमाइएगा, एक खातून ने सवाल किया था जोड़ों के दर्द के हवाले से कि जोड़ों में दर्द रहता है और नमाज भी सही तरह पढ़ी नहीं जाती, इसके वो मेडिसिन भी उनकी जारी है, रूहानी तौर पे उन्हें क्या ऐसा इल्म पढ़ना चाहिए, कुरानी आयात पढ़नी चाहिए, दम करना चाहिए जिससे अल्लाह करीम की ज़ात उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ये भी चंद सवालात हैं और भी कुछ जो आपके सवालात हम तक पहुँचे इंशाअल्लाह ताला हम आगे पहुँचाएँगे स्कॉलर्स तक, वो आपको फिर इसका जवाब देंगे। कॉलर्स का सिलसिला पहले शुरू करते हैं, फिर इंशाअल्लाह इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से मकान से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी बताइए। तो मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं इसके लिए कोई आसान सा कोई वजीफा बता दें, बहुत कुछ कर चुकी हूँ। आपका नाम क्या है? जी उज़्मा आरिफ। क्या? उज़्मा आरिफ। उज़्मा आरिफ। आपकी एज कितनी है? तो कॉन्फिडेंस के लिए कोई बता दे। आपकी उम्र कितनी है, तालीम कितनी है? 50 है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है। ओके चलें ठीक है, आपको बहन बताते हैं। कोई आसान सा बताइएगा। जी ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। ये एक मुनफरिद एक सवाल आया जब से ये प्रोग्राम जारी है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यानी खुद एतमादी, और यकीनन वो बात करते हुए परेशान भी होती होंगी और नहीं कुछ सामना कर सकेंगी, तो उज़्मा नाम है, क्या बताएंगे आप ताकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद, बेहद शुक्रिया हज़रत क़िबला पीर साहब आपका इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। हमारी बहन ने बहुत खूबसूरत सवाल फरमाया है। चूँकि इस्लाम एक मुकम्मल जामे निज़ाम हयात है और ज़िंदगी के हर पहलू के मुताल्लिक हमें इस्लाम जैसे ही हम डिमांड करते हैं हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु के फ़रमाने अलीशान के मुताबिक और अहकामात कुरानिया के मुताबिक ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना है ये, और इसके साथ ज़बान के अंदर लुकनत और हिचकिचाहट बोलने के अंदर कि आप किसी से कन्वर्सेशन सही ना कर सकते हों, उसके लिए एक बहुत खूबसूरत वजीफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ा जाए और उसके बाद 41 टाइम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसे 41 टाइम और फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इसे हर नमाज के बाद पंक्चुअलिटी से पढ़ा जाए। विद इन 14 डेज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। और सबसे अहम चीज़ क़िबला पीर साहब ये होती है कि जी हमारे जो नाज़रीन जो देख रहे हैं, नाज़रीन व नाज़रात, इनको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हम वजीफ़ा तो बता देंगे लेकिन जिस तरह नमाज के लिए वज़ू शर्त है, इस तरह वजीफ़े के लिए भी कुछ अवामिल हैं, ठीक है, जो शर्त हैं और लाज़िम मलज़ूम हैं। अब जिस तरह से मिसाल के तौर पर ये मेरी बहन वजीफ़ा करना चाहती है, ये ना हो कि फजर की नमाज के बाद वैसे ही बैठ जाएं, नमाज ना पढ़ें और वजीफ़ा शुरू कर दें। ठीक है, नमाज़ों की पंक्चुअलिटी लाजमी है। 5 वक्त नमाज जो है ये पाबंदी से पढ़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ विद इन 41 डेज़ जो है, और 14 डेज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रिकवरी की तरफ चले इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही आपने जवाब फरमाया और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम जी। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए क्या मसला है आपका बहन? मेरा नाम सबा है। मेरे बेटे का मसला है कि वो ना 2 साल का हो गया पर अभी तक चल नहीं पा रहा। चल नहीं पा रहा, अच्छा। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स ने तो कुछ नहीं, बस जब इसकी पैदाइश हुई थी तो तब इसको तकरीबन 3-4 दिन के बाद ना ऐसे झटके लगे थे। उसके बाद इसकी आई साइड भी वीक हो गई और ब्रेन थोड़ा जो है ना वो वीक रह गया। ब्रेन ग्रोथ भी नहीं इसकी इतनी। और दूसरा खड़ा होता है, चीजों को पकड़ के खड़ा होता है, पर अभी तक खुद वो अपने कदमों पे नहीं खड़ा हो पा रहा और चलता भी नहीं है। नाम क्या उसका? 2 साल। मोहम्मद हमाद। चले ठीक है, आपको बताते हैं आपके बेटे का मसला है। अल्लाह करीम आपके बेटे को सेहत और सलामती अता फरमाए। इस आपके सवाल का जवाब देंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाजरीन, कोहिनूर टीवी पे इस्तिखारा प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं। आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप कॉल्स कीजिए, प्रोग्राम में शामिल हों और इंशाअल्लाह हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो आपको सही मानों में आपकी रहनुमाई करेंगे। ब्रेक से कबल साहब बहन ने जो सवाल किया अपने बेटे के हवाले से, वो चल नहीं सकता, 2 साल का हो चुका है, तो आप क्या पढ़ने के लिए उनको बताएंगे ताकि बच्चे की सेहत बेहतरी की तरफ बढ़े और चलना शुरू कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। जी बिल्कुल, आपने बताया कि 2 साल उसकी उम्र है और वो चलता नहीं है, और बहन गालिबन बता रही थी कि मेंटली प्रॉब्लम भी है जिस वजह से सभी मामला हैं, और यकीनी तौर पे आप उसकी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, ट्रॉली कहते हैं, वॉकर कहते हैं, उसमें जो है बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाती है। खैर कुरान और सुन्नह की रोशनी में आपको वजीफ़ा बता देते हैं, कुरान पाक की सूरह बता देते हैं, तिलावत करके पानी में दम करके अपने उस बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात उसके लिए आसानियाँ फरमाएगी। बहन आप नमाज़ों का ख़ुसूसी ख्याल रखें। नमाज़ फ़जर को अदा करने के बाद कुरान की तिलावत करें अपने घर पे। 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा और 7 मरतबा ही कुरान पाक की एक सूरत है अलम नशरह लक सदरक, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके उस बच्चे को पिला दें। नमाज इशा को अदा करने के बाद भी एज़ इट इज़ यही अमल करें, पानी में दम करके बच्चे को पिला दें। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात उसे सेहत कामिला अता फरमा देगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात करम फरमाएगी और सेहत और सलामती अता होगी अल्लाह की जानिब से। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था अपने बारे में। जी कौन सा, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम कायनात है, मेरी मामा का नाम हलीमा है। जी बताइए क्या मसला बहन? मेरे शोहर का नाम उस्मान है और उनकी वालदा का नाम आबदा है। जी जी। हमारे निकाह को 2 साल हो गए हैं। क्या हुआ? हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा जी। पूछना था, तो मोबाइल से मुल्क होते हैं तो अभी कोई मेरे हस्बैंड से रब्ता वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो इसके मुताबिक पूछना था। क्या ठीक है, रब्ता नहीं है, निकाह हो चुका है, उसके बाद कोई रब्ता नहीं है? नहीं कोई रब्ता नहीं, शादी हुई थी। कोई उनकी फैमिली होगी, कोई आना जाना, कुछ भी नहीं है? जी जी। मैंने कहा आपके इस्तिखारा की बात की इस नाम में। आपकी बात समझ में नहीं आई। कांटेक्ट नहीं है तो क्या आप लोगों को पता नहीं कि कहाँ आपका निकाह हुआ है? उनका घर कोई होगा, कोई ऐसा मामला होगा? नहीं अपने नहीं किया था ना, तो पहले इधर कॉल की थी, आज से तकरीबन 2 साल पहले इधर कोहिनूर पे बात की थी, इस्तिखारा करवा। चलें ठीक है, आपको बताते हैं, अल्लाह पाक करम फरमाए और राब्ता हो जाए। जी साहब राब्ता 2 साल हो चुके हैं, कटा हुआ है, निकाह हो चुका है, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है। बहन ने अपना नाम क्या बतलाया था? नाम इन्होंने क्या बताया अपना? तो बस इनको बताइएगा ज़रा पूरी बात। ये कायनात जी। ये हमारी बहन से कहिएगा कि वो यकीनन सुन भी रही होंगी कि
ہر روز عشاء کی نماز کے بعد نمازوں کی پابندی پنکچویلٹی لازمی ہے، نماز کوئی نہیں چھوڑیں گی، لیکن عشاء کی نماز کے بعد جب رات کو یہ بستر پر جانے لگیں اس سے قبل 1100 ٹائم 1100 مرتبہ یا مؤمنو پڑھیں گی، یا مؤمنو 1100 ٹائم پڑھیں گی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خیال کریں گی کہ میں اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں، اور جو ان کا شوہر ہے جس سے نکاح ہو چکا ہوا ہے وہ زمین پہ ہے، اور اس آرزو سے کہ یہ مجھے لے جائے، میری رخصتی ہو جائے، اس آرزو سے یہ وہ وظیفہ پڑھیں گی، اور جیسے 1100 ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے پھر یہ دعا کریں، جو حاجت ہے وہ مانگیں، انشاءاللہ العزیز 14 ڈیز جو ہیں وہ 14 دنوں کے اندر اندر معاملے میں ہلچل پیدا ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑا اہم آپ کو پیر حسان المصطفیٰ چشتی صاحب نے وظیفہ بتایا، آپ کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آپ کے لیے خیر ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی معاملات اچھے ہوں اور یہ کانٹیکٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کالرز کا سلسلہ جاری ہے، مزید کال شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، میں ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع جہلم سے۔ جی بتائیے ساجد صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ سر وہ 14 دن پہلے میں نے ایک وظیفہ لیا تھا تو کہا گیا تھا کہ بچے کی ملازمت کے بارے میں، جی تو کہا گیا تھا کہ 313 نمبر صرف کوثر پڑھنی ہے، جبکہ سر میرے لیے مشکل ہو رہا ہے 313 نمبر پڑھنا کیونکہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ جی جی، تو ہر نماز کے بعد کوئی تعداد بتا دیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں جناب۔ ٹھیک ہے جناب، سورہ کوثر وہ پڑھتے رہے ہیں آپ نے معاملات کے حل کے لیے، تو اب مزید وہ کہہ رہے ہیں کچھ اور پڑھنے کو بھی بتائیں۔ جی بالکل، جو بھی یہاں پہ علماء موجود تھے آپ کو انہوں نے وظیفہ بتایا ہے، آپ عمل کرتے رہیں، 41 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گی۔ اس عمل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ اس کا کثیر تعداد میں ورد کریں، انعام کیا ملے گا؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، کہ رب تعالیٰ کی ذات ہر مشکل اور ہر غم سے نکلنے کا آپ کے لیے راستہ بنا دے گی۔ آپ استغفار کی کثرت کریں، نمازوں کا خصوصی مطلب جس طرح سے علماء بیان کرتے ہیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک آواز اٹھائی جاتی ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ وظائف کی پابندی کی جائے، جس کے سبب رب تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور اللہ رب العزت کی ذات کرم نوازی فرمائے گی۔ ناظرین، آپ کی کالز پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کے میسیجز پروگرام کا حصہ ہیں۔ صاحب جو میں نے پہلا سوال کیا جوڑوں کے درد کے حوالے سے، وہ آپ بہن کو بتائیے گا۔ ان کا نام عارفہ ہے، عارفہ، ایج ان کی 41 ایئرس۔ یہ ہماری بہن پیور اولیو آئل لے لیں جی، اور اس کے اندر زعفران جو ریئل ہو زعفران، اس کو یہ تھوڑا سا برن کریں، اور پھر اس آئل کے اوپر جو ہے یہ 7 ڈیز تک 41 ٹائم سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کریں صبح فجر کی نماز کے بعد۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ جو آئل جس پروسیجر کے مطابق آپ اسے گرم کر لیں گے، اس کے بعد اس پہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ شریف اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ وہ تلاوت کریں، اور اس کی مالش کریں، جو متاثرہ حصہ ہے اس کے اوپر مالش کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی ان سے چلا نہیں جاتا تھا، اس عمل کے بعد جو ہے وہ لوگ چلنا پھرنا بلکہ دوڑنا بھی شروع ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آپ کے لیے آسانی اور خیر ہو جائے گی۔ صاحب فرمائیے گا کہ بیٹی کا نام جو کہ اقرا ہے، ماں کا نام ان کا فاطمہ ہے، 3 سال کی ہے، روتی بہت ہے، سوتی بھی نہیں ہے، روتی بہت زیادہ ہے۔ کوئی بچے چلو روتے اچھا لگتے ہیں، یہ حد سے زیادہ روتی ہے، کیا آپ بتائیں گے تاکہ پڑھیں اس کا رونا کم ہو جائے؟ جی بالکل، یہاں پہ بعض اس کی وجوہات ہیں، ڈیفرنٹ اس کی پرابلمز ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے جس کے سبب یہ معاملات، جس کے سبب یہ مشکل دیکھنے کو ملتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، کچھ کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہوتا ہے اور سوتے سوتے وہ ڈر جاتا ہے، اور یہ تو بہت زیادہ ایسے کیسز ہیں کہ بچہ سو رہا ہوتا ہے اور وہ سوتے سوتے جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں، رب تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے گی، لیکن کامل یقین کے ساتھ۔ اگر بچہ ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کے جو والدین ہیں وہ اس طرح عمل کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین
मिन आखिरी सूरत अल-बक़रती फ़ी लैलतिन कफ़ताहु। फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत रात को सोने से पहले कर ली, वो उसको हर मुसीबत और हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी होंगी। अब यह है रात को सोने से पहले, बच्चा है वो सुबह सो गया है, वो दोपहर में सोता है, वो रात में सोता है, जब भी देखें आप उसकी एक रूटीन बना लें, सुबह को इसकी तिलावत करके वो जो भी फीड करता है, वो जो भी खाना खाता है उसको उसमें पानी में दम करके उसको पिला दें। दोपहर में है दोपहर में पिला दें, रात को भी ये अमल करके पानी में दम करके पिला दें। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 मरतबा इसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात आसानियाँ फरमा देगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम करम फरमाने वाली वो ज़ात है। नाज़रीन, दुनिया में प्रॉब्लम्स और मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, इंसान उनका हल ढूंढता है और हल ढूंढने के लिए सबसे बड़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे करम है वो कुरान पाक है, आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हैं, अहादीस नबवी हैं। अस्माउल हुस्ना की रोशनी में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा हैं कि जिनको पढ़ के इंसान के रिस्क में भी इजाफ़ा होता है, इल्म में भी इजाफ़ा होता है, उसको नूरानियत और रूहानियत भी नसीब होती है, सलामती और सेहत भी उसको मिलती है। और कुरान पाक की सूरतें ऐसी हैं कि जो इंसान पढ़ता चला जाता है उसके लिए खैर के और आफ़ियत के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं। आप भी मसाइल का शिकार हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का हल कहीं और ढूंढने की बजाय आपको रुजू करना पड़ेगा कुरान की तरफ, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ। जो दुरूद व सलाम पढ़ता है, अपने आका से मोहब्बत करता है, कुरान की तिलावत करता है, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजलियात का नुज़ूल होता है, करम की बारिश होती है। मगर हम ही हैं कि इस रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया कमाने के चक्कर में इतना अपने खालिक से दूर हो चुके हैं, रिस्क की तमन्ना करते करते राज़िक से दूर हैं। जब राज़िक की मोहब्बत आपके और हमारे दिल में होगी तो रिस्क भी इंशाअल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। तो दुनिया ये चंद रोज़ा है, ये मुख्तसर मामलात हैं, मगर इसके लिए हम बहुत सोचते हैं। अपने जहन को थोड़ा सा फ्री रखें और इतनी ज़्यादा जो सोचें हैं वो भी बीमारियों का बायस बनती हैं। साहबज़ादा अल्लामा पीर हसन अल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब फरमाइएगा, डिप्रेशन इस सोसाइटी में जो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, आप क्या फरमाएंगे, कैसा हमें अमल करना चाहिए कि वो किसी भी किस्म का उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो मगर हमने इससे निजात कैसे पानी है, वो आप फरमाइएगा, डिप्रेशन का हल। बहुत खूबसूरत सवाल फरमाया क़िबला पीर साहब आपने। ये डिप्रेशन, जब ये डिप्रेशन बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, ये जब बंदा अल्लाह से, जिस तरह भी आप फरमा रहे थे और बड़ा खूबसूरत अंदाज में आप नाज़रीन को बता रहे थे, जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात से दूर हो जाता है ना, फिर ये एक कैफियत है जो इंसान पे तारी कर दी जाती है, क्योंकि उसकी रूह जो है वो पाक नहीं रहती। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल से दूरी की तरफ चला रहता है फिर उसकी रूह पाक नहीं रहती। उसका तरीक़ाकार यही है कि बंदा अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जोड़े रखे और नमाज से मदद तलब करे। और सबसे बेहतरीन जो अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ, सिर्फ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ, इसको अगर 111 मरतबा सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया जाए, लेकिन इससे कबल जो है वो दरूद ताज शरीफ, ठीक है, दरूद ताज शरीफ ये 1 मरतबा पहले और 1 मरतबा बाद में दरूद ताज शरीफ पढ़ लिया जाए तो ये डिप्रेशन की बीमारी रहेगी नहीं। लेकिन और इसका सबसे जो अहम जो नुक्ता है वो समझने से ये ताल्लुक़ रखता है कि आप वो सुबह वाला अमल तो कर लें, लेकिन बाकी दिन की जो 4 नमाजें रहती हैं अगर वो छोड़ दी हैं तो क़िबला पीर साहब आप यकीन जानिए कि उस वजीफे का भी कोई असर नहीं, बल्कि डिप्रेशन मज़ीद बढ़ जाएगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। इसका एक ही तरीका है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में और अपने दिल को ना जी, अल्लाह देखें पूरा दिन बंदा कारोबार करता रहता है, कारोबार करें, ये नहीं है कि कारोबार ना करें, कारोबार करें, लाजिम व मलजूम है, ज़िंदगी का हिस्सा है एक, लेकिन हाथों से, ज़बान से कारोबार करें, आँखों से कारोबार करें, लेकिन ये जो दिल है, ये जो दिल है, इसको अल्लाह और उसके रसूल की याद में रखें। ठीक है, जब ये दिल अल्लाह और उसके रसूल की याद में होगा और आपकी ज़बान पे, और अगर ये सिर्फ इतना पढ़ती रहें, एक दुरूशीफ है जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, सिर्फ अगर ये पढ़ते रहें खुला, यानी इसकी कोई काउंट नहीं करना कि कितना पढ़ना है, दिन में अगर ये पढ़ते रहें तो एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो इंशाअल्लाह। बड़ा अहम आपको क़िबला अल्लामा पीर हसन अल मुस्तफ़ा चिश्ती साहब ने वजीफ़ा बताया, वो करते जाएं, डिप्रेशन ख़त्म होता चला जाएगा। कॉलर्स का सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा आगे और शामिल करेंगे कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन बताइए कौन सा, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरे बच्चे छोटे। जी
اچھا چلیں ٹھیک ہے، ان کا جو مسئلہ ہے بات ہے، آپ دوبارہ کال کریں، دوبارہ کال کر کے پروگرام کا حصہ بنیں، اور یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، آپ دل کی بات کرتے ہیں، من کی بات کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں وظائف یہ ایک دنیا ہے، وظائف کرنا اور وظائف کی ایک اپنی تاثیر ہے، مگر فرائض پہلے ہے، فرائض کی پابندی کے بعد جب آپ وظائف کریں گے تو تاثیر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تارک جو فرائض ہے وہ وظائف کرتا چلا جائے، پہلے اللہ کے مقرر کردہ احکامات ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کی ادائیگی کے بعد یہ عمل کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی تاثیر اور برکتیں ہم سب کو نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ آپ استخارہ پروگرام براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا سلسلہ ان پہ ہوتا ہے کہ جو اس سے کرم مانگتے ہیں اور جو اس کی جانب جھکتا جتنا چلا جائے گا اس پہ کرم کے دروازے اتنے کھلیں گے۔ ہم ہیں کہ دنیا کی مصروفیت میں اپنے خالق سے دور ہو چکے ہیں، مالک سے دور ہو چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم پہ پھر کرم ہو۔ کرم تو ہوتا ہے، وہ تو رب کریم ہے، وہ تو کرم فرماتا ہے، لیکن انسان ہی ہے کہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو دل کو سمجھائیں اور سوچیں صحیح کہ دنیا کتنی ہے اور کتنی ہماری زندگی کے سال گزر چکے، اور ہمیں خبر بھی نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، مگر انسان کو چاہیے ابھی وقت ہے کہ اپنے خالق کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ استغفار کرے۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، مگر انسان کو ایک وقت آنا چاہیے کہ اسے اپنے خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں جاگے وہیں سویرا ہوتا ہے۔ جس گھڑی انسان توبہ کر لیتا ہے خدا کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ صاحبزادہ علامہ قاسم رسول صاحب، بہن کا سوال ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ماں کا نام سکینہ ہے، 2 سال کی ہے، دودھ نہیں پیتی وہ، اگر اس کو پلائیں تو وہ وومٹ کر دیتی ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ جتنے بھی ایسے پیشنٹ ہیں، پیشنٹ سے مراد جو چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس طرح فیڈ لیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں اور وومٹ کر دیتے ہیں، یا جو بھی ان کی پرابلم ہے، سب سے پہلے تو گزارش کی جاتی ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ان کا چیک اپ اور وہ والدین کرواتے ہیں، جو بھی میڈیسنس ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو یوز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کیا عمل کریں؟ نمازوں کا خصوصی خیال، 5 وقت کی نماز کو، صلاۃ الصبح کا خصوصی خیال رکھیں، نمازوں کو ادا کریں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، جہاں سے بھی دل کرتا ہے، جو بھی آیتیں مبارکہ ہیں۔ جب تلاوت کر کے آپ فری ہو جائیں تو 400 مرتبہ پہلا کلمہ، ایک لمٹ بتا دی ہے جتنا آسانی کے ساتھ اس کا ورد کر سکیں، جتنا آسانی کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکیں، 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے، وہ دودھ ہے تو دودھ میں پلا دیں، اگر بچہ جو ہے وہ مدر فیڈ لیتا ہے تو والدین جو ہیں وہ یہ اس کا تلاوت کرنے کے بعد، ورد کرنے کے بعد اس بچے پہ دم کر دیں۔ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی عمل کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کرم نوازی ہوگی، اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے گی۔ آپ دیکھیں پراپر جو میڈیسن کا استعمال ہے وہ بھی ضروری ہے، آپ میڈیسن بھی لیں، اچھے ڈاکٹرز کو بھی آپ چیک کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی جو مسائل ہوتی ہیں اس کا حل بھی موجود ہے، حل ہر چیز کا موجود ہے، مگر کرنا انسان نے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات تمام بیماروں کو شفا کاملہ بھی عطا فرمائے۔ اور بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے ہم سے جو بات کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں جو خطوط آتے ہیں، جو میسیجز ہیں، جو لائیو کالز ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جتنے جواب ہم دے سکیں، سب کے جواب بھی ممکن نہیں ہوتے، اور کالز کا بھی ایک تانتا بندہ ہوتا ہے، خطوط بھی بے شمار ہوتے ہیں، مگر ہم جتنا چاہتے ہیں کہ اچھا ہو جائے اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کرم فرمائے۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے، علامہ پیر حسن المصطفیٰ چشتی صاحب، نام ہے ان کا قاسم، والدہ کا نام ہے ہنا، اور جاب کے سلسلے میں وہ جانا چاہتے ہیں بیرون ملک، اور چاہتے ہیں کہ میں گلف میں کہیں چلا جاؤں۔ ایج 26 ایئرز ہے، اور تعلیم ان کی جو ہے وہ گریجویشن ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے، کون سا ویزا نہیں لگ رہا ابھی، ان کی پلان میں شامل ہے، کیا ان کا باہر جانا بہتر ہے تو کیا پڑھنا چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں؟
قاسم نام ہے، ہنا اسٹڈی ویزے کے حوالے سے نہیں جاب کے لیے، جاب کے لیے، وہ جاب کے لیے بھی جا ہی نہیں سکتے جی. ٹھیک ہے، کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں تاکہ یہ جاب مل. ہاں یہاں پر جاب اسے مل سکتی ہے جی. ان سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم درود تاج شریف یہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ شریف جتنی تلاوت کر سکیں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں. یہ انشاءاللہ العزیز اگر تو اہلیت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر جاب ہولڈر ہوں گے جی انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نمازوں کی پابندی لازمی ہے. نماز جو بھی جتنے بھی وظائف اس پلیٹ فارم سے بھی اور دیگر پلیٹ فارم سے بھی بتائے جاتے ہیں، جو مستند پلیٹ فارمز ہیں وہ نماز کی طرف رغبت لازمی دیتے ہیں. اگر نماز کی پنکچولیٹی اور نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو جتنے وظائف بتا رہے ہیں وہ خواہ آپ کو کوئی بڑا محقق اعظم بھی کیوں نہ بتا رہا ہو، وہ وظیفہ اس وقت تک کسی بھی صورت میں اثر نہیں کرے گا جب تک آپ کی وجود کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پابند دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مسلمان کے لیے تحفہ بھی ہے. مومن مسلمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے واضح وہ نماز ہی کا ہے. تو نماز تو پہلے ہے، پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا. تو جو بھی یہاں سے وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کا مقصد اور مدعا یہی ہوتا ہے کہ آپ ہم سے جو بات کرتے ہیں اس بات کا جواب آپ کو یہی دیا جائے کہ آپ وظائف میں آئیں، مگر وظائف کے ساتھ فرائض کی پابندی زندگی کا حصہ بن جائے گی. پھر آپ دیکھیے گا آپ کو جو کہ ایک دلی خوشی ہے اور جو اطمینان ہے، جو سکون ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے کرم سے. مگر ہم ہیں کہ اس جانب بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور اس کی محبت کا، اس کی چاہت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے مگر انسان جب اپنے خالق کی طرف لوٹتا ہے. آپ لوگ کالز کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، آپ کے میسیجز ہیں اور آپ کے خطوط بھی شامل ہیں. چند باتیں جو سوالات خطوط والے، میسیجز والے، کالز والے شامل کر کے ہم اپنے اسکالرس کو دے رہے ہیں. علامہ قاسم رسول صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے، بچہ 9th میں پڑھتا ہے، علی اس کا نام ہے، ماں کا نام ہے عارفہ، وہ کچھ یاد کرتا ہے اس کو ہوتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے. اللہ پاک کا آسانیاں فرمائے. جتنے بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یا ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھتے ہیں لکھنے لگتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ ہے الم نشرح لک صدرک. اگر تو آپ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو دیکھیں اس میں کہا کیا گیا ہے، کس کے متعلق کہا گیا ہے، اور آپ کامل یقین کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کرتے ہوئے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد بھی اس کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بھی ایز اٹ از ایسا ہی عمل کریں. تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے سبھی اسٹوڈنٹس جو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے سب کچھ لیکن سناتے ہوئے بھول جاتے ہیں، لکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، یہ عمل کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرما دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے متعلق ایک بڑا خوبصورت وظیفہ جو جس طرح بھی فرما رہے ہیں اسی سے بریک کے بعد ہونا پھر انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور وظیفہ، تاکہ جب 2 چیزیں ہو جائیں گی تو مزید آسانی ہو جائے گی. اور آپ وہی کیجئے گا جو دوسرے ناظرین ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے علامہ پیر حسان المصطفیٰ چشتی صاحب بتائیں گے. ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، کوہ نور ٹی وی پہ استخارہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ پیر حسان المصطفیٰ چشتی صاحب موجود ہیں، علامہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب موجود ہیں. آپ فرمانا چاہ رہے تھے جو کہ یاد قوت حافظہ بڑھ جائے گا، بولنا کم. جس طرح بھی صاحب فرما رہے تھے یہ بھی بڑا پائیدار اور بڑا مضبوط اور مدلل وظیفہ ہے. ایک وظیفہ وہ ہے جو میری اماں جان میرے جیسے نکھٹو پہ بھی کیا کرتی تھیں. وہ جی جب ہم نا جی ہمارے ایگزامز ہوتے تھے، پیپرز ہوتے تھے، اماں جان نا جی میرے ایگزام پیپر پر جانے سے قبل نا جی میرے ساری بال پوائنٹس، مارکرز، پینز وغیرہ لے لیتی تھیں اور انہیں سامنے رکھ لیتی تھیں اور سورہ قلم شریف نون والقلم وہ اس پہ ایک مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیتی تھیں. اور ایک وظیفہ جو ہے وہ قبلہ ابا جان حضور مجھے دیا کرتے تھے، وہ تو ایسا تیر بہدف ہے کہ جی وہ پڑھتے جائیں اور آپ کو اس کا اثر نظر آتا جائے گا. ماشاءاللہ. وہ آپ نے جس ٹائم پہ آپ کے سامنے کوسچن پیپر آئے گا نا جی، یہ
ایم اے انگلش کا میرا پیپر تھا اور مجھے پکا پتہ تھا کہ میری سپلی ہے اس میں. اچھا جی. تو ابا جان نے مجھے فرمایا تھا کہ جی پتر یہ پڑھنا ہے آپ نے. وہ یہ تھا کہ اللہ 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 جی ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے. اللہ 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 3 مرتبہ, ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ پڑھنا ہے 7 ٹائم. اور اس کے بعد پیپر ابھی نہیں دیکھنا, جیسے ہی آپ 7 ٹائم اسے کمپلیٹ کر لیں پھر آپ نے پیپر پہ پھونک مارنی اور اپنے چہرے پہ پھونک مارنی ہے, اور دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے دل کے اوپر پھیر لینا ہے. وہ پیپر آپ کا ٹاپ کلاس ہوگا انشاءاللہ. اور ہر روز اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو آپ کا قوت حافظہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ بہت بہترین ہو جائے. ماشاءاللہ. تو اسی بہانے ہی پتہ چلا کہ آپ نے ایم انگلش بھی کیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں, یہی باتیں ہوتی ہیں, یہی وظائف ہوتے ہیں کہ جو کسی نے کیے ہوں پھر اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے. اور یہ اصل بات یہ ہے کہ خود عملی طور پہ کر کے انسان آگے بڑھا ہے. جب عملی طور پہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو بتانے میں کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے اور اس کی تاثیر اور برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں. یہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جب پرابلم ہوتی ہے تو ہم بھی یہ کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے بھی ایسا کیا, اور آپ بھی ایسا کریں انشاءاللہ تعالی. ایسے کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے حافظے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جو یادداشت ہے وہ بحال ہوتی چلی جائے گی. اللہ پاک کرم نوازی فرمائے. صاحبزادہ صاحب, بہن کا نام ہے ہیرا اور والدہ کا نام ہے محمودہ. رشتہ نہیں ہو رہا, رشتے کے بارے میں کیا فرمائیں, کیا ان کو پڑھنا چاہیے؟ اللہ پاک سبھی بہنوں کے لیے آسانیاں فرمائے, سبھی بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائے جو اس پریشانی میں شکار ہیں, رشتہ ہو نہیں رہا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کچھ زیادہ ہوتی ہیں, ہم بہتر کی تلاش میں جاتے ہیں, بہتر سے بہتر کی تلاش میں جاتے ہیں, اور پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہماری ایج بھی ایسی ہو جاتی ہے اور پھر والدین بھی پریشان ہیں, پھر آگے اولاد بھی پریشان ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی یا بہتر اسباب پیدا نہیں ہو رہے. اللہ پاک سبھی بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائے. نماز کی پابندی کرتے ہوئے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایسی بہنیں یا ایسے بھائی جو چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات ان کے لیے بہتر رشتے جو ہیں وہ مہیا فرما دے, ان کے لیے آسانیاں ہو, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ, اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ. جس طرح آج کے پروگرام میں نماز کی طرف ہی کہا گیا کہ نماز کی ادائیگی کے بعد, فرائض کی پابندی کے بعد پھر وظائف کی پابندی کی جائے, اور ہر روز اسی طرح کہا جاتا ہے, سبھی ناظرین سے کہا جاتا ہے, فردن کہا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہوئے, فرائض کی پابندی کرتے ہوئے آپ وظائف کی طرف جائیں, تاکہ وظائف تو صرف ایک ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ٹوٹا ہوا ہے وہ مضبوط ہو جائے, رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. پھر جو نماز کا کیوں کہا جاتا ہے, نماز کا اس لیے کہا جاتا ہے جو نماز کو ادا نہیں کرتا وہ وظائف کو کرتا رہتا ہے, وہ یہ وظائف کی کثرت کرتا رہتا ہے, لیکن عمل کیوں نہیں ہوتا, وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتا, وہ اس لیے نہیں ہوتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. فرمایا کہ مفہوم ہے جس نے نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے ترک کر دیا, معمولی سا سمجھتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیا, فرمایا اس نے کفر کیا. تو آج ہمیں پتہ چل جانا چاہیے اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ تو نہیں, اگر بیماریاں آ گئی ہیں زیادہ اس کی وجہ یہ تو نہیں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ میں نماز کو ادا نہیں کرتا. تو بہنوں سے گزارش ہے, بھائیوں سے گزارش ہے, فرائض کی پابندی کرتے ہوئے وظائف کی پابندی کریں, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اسباب ہوں گے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رشتے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, جواب نہیں ملتا, مگر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اور یہ دعا یہ مانگنی چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہے ویسا ہو, اور جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا جن کا ایک لائف سٹائل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو اور دکھنے میں بھی وہ بہت اچھے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ وہیں پہ ہو جائے, مگر اس کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں. تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ مولا جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہم سب کو عطا فرما, اور جو ہمارے لیے اچھا ہو وہ میرے مولا ہم سب کو عطا فرما. تو انسان کو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اگر وہ حق میں بہتر ہے تو ہو جائے, ایسا نہیں کہ ضد پہ انسان اسی طرح وہ اڑ جائے کہ بالکل جناب یہیں پہ ہوگا, نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا, دل کو تسلی دے اور اللہ سے دعا مانگے. جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اور یقیناً وہ دعا پوری ہوتی ہے, جو جتنے صدق کے دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور دعا مانگتا ہے,
اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور یہ بھی سبزہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو حاصل کرنا چاہیں ناظرین, تو ہماری پوری جو ایک زندگی کا مقصد ہے, جو پورا ہمارا ایک زور ہے, اسی پہ لگ جاتا ہے کہ ہم کو یہ مل جائے, ایسا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے بھی انسان کو باہر نکلنا چاہیے اور اپنے پروردگار کے جی ناظرین کالرز ہمارے ساتھ کافی دیر سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد راشد بات کر رہا ہوں, یہ صدر چینل. جی بتائیے راشد صاحب بتائیے. یعنی یہ استخارہ کے لیے یعنی کہ بات کر رہے ہیں. جی آپ اپنا مسئلہ بتائیں. میری نا طبیعت کافی دنوں سے نا. اچھا تو کیا ہے آپ کی طبیعت کو؟ جی میرا یہ نا یہ معدے کا مسئلہ ہے اور وہ کافی دیر سے نا ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ جو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد راشد. راشد صاحب. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شمیم بی. آپ کی عمر کتنی بھائی؟ میری عمر ہے 31. 31. میدے کی اسٹمک پرابلم ہے؟ ہاں جی میدے کی پرابلم ہے؟ نہیں, کافی دیر پہلے سے نا معدے کا حصہ, اس کے بعد سپریشن کا یعنی کہ تھوڑا وہ نفسیاتی نہیں ہوئی. اوکے ٹھیک ہے, دو چیزیں ہیں, چلیں میدا اور نفسیاتی مسئلہ ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, آپ کے لیے آسانی ہو. جی علامہ صاحب, پیر صاحب کیا فرمائیں گے جناب؟ میدے کے لیے جو ان کا ایشو ہے, یہ ہر نماز کے بعد جس جگہ پہ میدے پہ تکلیف ہے ان کو, وہاں پہ ہاتھ رکھ کے یا مقیت یا اللہ, یا مقیت یا اللہ, یا مقیت یا اللہ, اسے 114 مرتبہ پڑھیں. یہ انشاءاللہ العزیز ودن ڈیز ان کو, بلکہ جس ٹائم پہ ان کے تکلیف ہو اس ٹائم پہ پڑھیں, فوری طور پہ ان کو فرق فیل ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سا اگر نمک کی ایک چٹکی لے کے, بالکل مائنر سا, اگر بی پی کے پیشنٹ ہے پھر بے شک نہ لیجئے گا, صرف اگر بی پی نہیں ہے تو نمک کی ایک چٹکی لے کے 114 مرتبہ یا مکی, تو اس پہ پڑھ کے وہ نمک چاٹ لیں. یہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے میدے کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور نفسیاتی جو ان کا ایشو ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ رزق کے معاملات میں پریشان تو نہیں ہیں, یا ان کا نظر بد کا ایشو تو نہیں ہے. نظر بد بھی دو قسم کی ہوتی ہیں, جناتی نظر بد بھی ہے, انسانی نظر بد بھی ہے. تو یہ سورہ معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس شریف, یہ اس کو جو ہے وہ 14 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز یہ ان کا نفسیاتی معاملہ جو ہے یہ بھی کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے دونوں وظائف بڑے بہترین بتائے, دونوں ہمارے اسکالرس نے. ناظرین, استخارہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ اس میں شامل ہوتے ہیں کالز کے ذریعے, خطوط کے ذریعے. خالق کائنات ہم سب پہ کرم فرمائے, اور جو جتنے یہاں پہ کالرس ہوتے ہیں اللہ سب کے مسائل کو حل فرمائے. بتانا ہمارا کام ہے, عمل کرنا آپ کا کام ہے. عمل کریں گے تب بات بنے گی, بات سن کے اس کو بھول جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کو عملی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک آپ کے معاملہ درست نہیں ہوں گے. استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آخر میں صاحب آپ دعا فرمائیں, پروگرام اختتام کی جانب بڑھے گا. دعا فرمائیں. آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت الرب وانا العبد فمن يدعو العبد الا الرب یا رب. اللہم انت الرزاق وانا المرزوق فمن يدعو المرزوق الا الرزاق یا رب. یا الہ العالمین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام عالم اسلام کی خیر فرما. جو بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما, جو بے اولاد ہیں سب کو نرینہ اولاد کی دولت عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اسلام کا بول بالا فرما. پاک افواج پاکستان کی مدد فرما. اسلام کی سرحدوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.